نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنه لحق مثل ما أنكم تنطقون وقال الله تبارك وتعالى اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ عشاء کی اذان کس وقت ہوگی اور جماعت 7:15 بجے؟ اچھا اب تو 6 بجنے والے ہوں گے، 6 بج گئے۔ اچھا ٹھیک ہے، تو اذان میں 1 گھنٹہ ہے اور 1 گھنٹے سے کم میں تو کام بنتا بھی نہیں، تو آپ عشاء کی اذان تک ہی بیٹھنے کی نیت کر لیں انشاءاللہ۔ دیکھو ایک وعدہ میں آپ سے لوں گا جی، دیکھو گوڈے کی کوڑی بھر کے نہ بیٹھیو، مجھے دیکھتے رہیو اور میں آپ کو دیکھتے رہوں گا، جب تو بڑھے بات نہیں تم ناڑ تڑے نہ کر کے بیٹھ جاؤ اور میں دیوار کو دیکھو جاؤں تو آپ کو سناؤں، آپ کو سمجھاؤں یا دیوار کو سمجھاؤں؟ ہاں، اس لیے بھائی آپ مجھے دیکھتے رہو، میں آپ کو دیکھتا رہوں گا، بات مجھے کہنے میں بھی مزہ آئے گا اور آپ کی سمجھ میں بھی آئے گی اور انشاءاللہ اس کا فائدہ بھی ہوگا۔ ہاں دوستو، انسان کی خصلت ہے، عادت ہے اور انسان کی فطرت ہے بھول۔ اسے بھول بہت لگے، بتاؤ لگے کہ نہیں لگتی؟ ہاں، اور ایک تو ہے بھول اور ایک ہے غفلت، کہ جانتے بوجھتے ہوئے جو کرنے کا کام ہے کرتا نہیں۔ ارے بیٹھ جا، دیکھی جا گی، ہاں دیکھیں گے جو کچھ ہوگا، اللہ مالک ہے۔ تو یہ باتیں جو ہیں غفلت کی باتیں ہیں، غفلت کی باتیں۔ تو میرے بھائی، یہ انسان کی خاصیت ہے غفلت اور انسان کی خاصیت ہے بھول، اور اس بھول کی وجہ سے اور اس غفلت کی وجہ سے بعض مرتبہ اتنے بڑے نقصان میں رہ جاتا ہے، اتنے بڑے نقصان میں رہ جاتا ہے یہ کہ پھر اس کی بھرپائی اور پھر اس کی تلافی نہیں ہوتی۔ دیکھو ماشاءاللہ آپ کسان آدمی ہیں، برسات میں ایک کسان نے کھیت جوتنے میں اور بونے میں ڈھیل کری، جس کو ذرا سے پڑھے لکھے الفاظ میں ہی کہہ دیں گے کہ غفلت برتی۔ پھر اسے بونا تھا بیج، کھیت تو بو دیا تھا، اسے بونا تھا بیج۔ تو جب وہ بیج اٹھا کے چلا، اس نے کہا لا پگڑی تو باندھ لوں۔ اتنا وہ پگڑی باندھتا رہا، اتنا بارش شروع ہو گئی
اور وہ اپنے بائے جوتے کھیت میں بیج نہیں بو سکا، اور پھر جو جڑی لگی تو کھلنے کا نمبر ہی نہیں آیا۔ یہ تو دیکھو گئی چھمائی۔ تو غفلت سے اور بھول سے ایسے ایسے نقصان ہو جاتے ہیں، ایسے ایسے نقصان ہو جاتے ہیں جن کی پھر تلافی نہیں ہوتی، جن کی بھرپائی نہیں ہوتی۔ اور میرے دوستوں اور میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، ایک کام تو ایسا ہے، ایک کام تو ایسا ہے، اور ایک منزل تو ایسی ہے کہ اگر ہم نے اس میں ڈھیل کری، اگر ہم اس سے غافل رہے، ہم اس کو بھول گئے، پھر تو ہمیشہ ہمیشہ کا رونا، ہمیشہ ہمیشہ کا رونا، پھر اس کی کوئی تلافی نہیں ہو سکتی، اس کی کوئی بھرپائی نہیں ہو سکتی، اس نقصان کو کسی طرح پورا نہیں کیا جا سکتا۔ یہ اور اس میں کوئی دو رائے نہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عام طور سے انسان اس سے غافل ہے، اس سے بھولا ہوا، اس کو بھولا ہوا ہے۔ ہم بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، آپ بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی قرآن پاک میں اپنے بندوں کی یہی شکایت کر رہے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اقترب للناس حسابہم۔ کون سا پارہ بھائی ہے؟ آپ سب پڑھے ہوئے ہیں، ناظرہ تو پڑھے ہوئے ہیں ہی، یہ 17واں پارہ ہے، اور 17واں پارہ یہیں سے شروع ہوتا ہے۔ اقترب للناس حسابہم، لوگوں کا حساب نزدیک آ گیا۔ وہم فی غفلۃ، اور وہ بھول میں ہیں، غفلت میں ہیں۔ معرضون، بلکہ وہ اس سے بے رخی برت رہے ہیں، اعراض کر رہے ہیں، اور ان کا عمل یہ بتاتا ہے جیسا کہ کبھی ان کا حساب ہونے ہی کا نہیں۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، اس کو کوئی نہیں جانتا، کوئی نہیں جانتا، اللہ جانتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کے ذریعے اس انسان کو یہ بات بار بار یاد دلائی ہے، بار بار یاد دلائی ہے، اتنی بار یاد دلائی ہے، اتنی بار یاد دلائی ہے جس کی کوئی گنتی نہیں ہے، جس کی کوئی گنتی نہیں ہے۔ دیکھو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام آئے، سب نے اسی بات کو یاد دلایا اور اسی غفلت کو دور کیا، یہی بات بتائی۔ اب آ جائیے قرآن پاک، دیکھو 30واں پارہ، عما کا پارہ، الحمد کا پارہ، یہ تو سبھی پڑھے ہوئے ہیں، قرآن پاک میں ان صورتوں کو سنتے رہتے ہیں۔ ایک ترتیب تو عما کے پارے کی الحمد شریف، پھر قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، ایک ترتیب تو یہ ہے۔ اور قرآن پاک میں جو 30واں پارہ ہے، اس کی ترتیب یہ ہے کہ پہلے عما یتساءلون، پھر والنازعات، پھر عبسا، پھر اذا الشمس کورت، پھر اذا السماء انفطرت، پھر وہ ترتیب ہے۔ میرے بھائیوں، میں ساری تو گنوا نہیں سکتا، لیکن جو میں کچھ گنواؤں گا اس سے آپ کو بہت کچھ پتہ چل جائے گا۔ پہلی سورت عما یتساءلون،
اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اسی بات سے ڈرایا، یہی بات یاد دلائی ہے۔ عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ۔ ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کا ذکر کیا ہے، جو میں آپ کو بتاؤں گا اور جو آپ سمجھ گئے اسی بات کا ذکر کیا ہے۔ اگلی سورت چلو، وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا۔ ان آیتوں میں اور ان کے بعد آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو ذکر کیا ہے، اسی بات کو ذکر کیا۔ اور اس سورت کے آخر میں تو بہت ہی بڑے الفاظ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے۔ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، اسی صورت میں ہے یہ، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کو ذکر کیا۔ اور اگلی صورت جو ہے عبس وتولی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کو ذکر کیا، اس کو ذکر کیا ہے۔ اگلی صورت میں آپ جانتے ہیں فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ۔ ان آیتوں میں اس سورت کے آخر تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو بیان کیا۔ جی سمجھو اس بات کو۔ اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَإِذَا النُّجُومُ انكَدَرَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو بیان کیا۔ اِذَا السَّمَاءُ انفَطَرَتْ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ۔ ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو بیان کیا، اور درمیان میں پوری صورت میں ہی بیان کیا۔ اس میں پوری صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی بات بیان کیا۔ اب دیکھو کوئی تو بات ہوگی، ہر صورت میں اس کا ذکر، ایک ایک پوری صورت اسی کا بیان ہے۔ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ۔ آگے کیا فرماتے ہیں؟ أَلَا يَظُنُّ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ۔ أَلَا يَظُنُّ، ان آیت شریفہ میں اور آگے تک، بلکہ اس صورت میں پھر آخر تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو بیان کیا، اسی بات کو بیان کیا۔ اس سے آگے اذا السماء انشقت ہے، یہ بھی اسی بات سے شروع ہوتی ہے۔ اذا السماء انشقت، جب آسمان پھٹ پڑے گا۔ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ۔ ان آیت شریفہ میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو بیان کیا ہے۔ غرض
یہ میں نے آپ کو اس لیے سنائی کہ یہ صورتیں آپ کو ضرور یاد ہوں گی، یہ صورتیں آپ کو ضرور یاد ہوں گی۔ اور اگر آپ 29ویں پارے کو لے لیں، اس سے پہلے پارے کو لے لیں، اس میں کوئی آیت ایسی ہوگی، کوئی صورت ایسی ہوگی جس میں اس کا بیان نہ ہو، ورنہ 2 آیت میں، 4 آیت میں، ہر صورت میں اس کا بیان ہے۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، بزرگوں، تو کوئی تو بات ہوگی نا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو بار بار بیان فرما رہے ہیں، اس بات کو بار بار بیان فرما رہے ہیں، اور بات وہی ہے جو میں نے آپ کو شروع میں بتائی تھی کہ انسان اس سے غافل ہے، اور دوسرے لوگ تو ہیں ہی غافل، وہ تو ماننے کو تیار نہیں ہے، لیکن مسلمان جو اس پر ایمان رکھتا ہے اس کی زندگی بھی کچھ ایسی گزر رہی ہے جیسا کہ وہ اس کو مانتا ہی نہ ہو۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، آج میں اس بارے میں کچھ تھوڑی بات تفصیل سے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، تفصیل سے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اگر یہ بات ہمارے دل دماغ میں بیٹھ جائے اور یہ بات ہمیں یاد رہنے لگے تو میں پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں، قرآن پاک سے سمجھ کر کہتا ہوں، حدیثوں سے سمجھ کر کہتا ہوں کہ پھر ہمیں زیادہ وعظ و نصیحت کی ضرورت نہیں پڑنے کی، ہمیں پھر زیادہ کہنے سننے کی ضرورت نہیں پڑنے کی، بلکہ ہمارے اندر خود ایسی فکر پیدا ہو جائے گی کہ ہم خود کام پہ لگ جائیں گے، اللہ کی عبادت میں ہم خود لگ جائیں گے، اللہ کی نافرمانیوں سے ہم خود بچنے لگیں گے، اور ہم اپنا وقت ضائع کیے بغیر ذکر میں اپنا وقت گزاریں گے، اپنا وقت بیٹھکوں میں اور دوسروں کے پاس ضائع کیے بغیر قرآن پاک کی تلاوت میں گزاریں گے، اور ہم اپنا وقت اللہ کے ذکر میں گزاریں گے۔ ہم ایسوں کے پاس بیٹھیں گے جس سے ہمیں کچھ سیکھنے کو ملے، جن سے ہمیں کچھ نصیحت ملے۔ ہم ایسوں کے پاس نہیں بیٹھیں گے جہاں سے ہماری غفلت بڑھے۔ تو میرے بھائیوں، اس بات کو بڑے دھیان سے سنو، بڑی توجہ سے سنو، اور اس کو یاد رکھو۔ دیکھو، یہ تو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے، پھر وہ پلتا ہے، بڑھتا ہے، اور ماشاءاللہ جوان ہو جاتا ہے، اور بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جاتا ہے۔ بڑھاپے میں ایک وقت ایسا آتا ہے جس میں وہ اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے، اور یوں اللہ کی مرضی کس کو وہ جوانی میں بلا لے اور کس کو وہ بچپن میں بلا لے۔ بہرحال جب کوئی مر جاتا ہے تو ہم اس کو نہلاتے ہیں، کفناتے ہیں، اور قبر میں اس کو دفناتے ہیں، اور پھر اس پر تختے رکھ کے، مٹی ڈال کے، ہاتھ جھاڑ کے وہاں سے چلے آتے ہیں، اور بس اب ہمیں کچھ پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا ہوگا، ہمیں کچھ پتہ نہیں کہ اس پر کیا بیتے گی۔ اور یہاں تک کی بات ہی نہیں، بلکہ اس سے اگلی بہت ساری باتیں ہیں۔ اب کیا ہوگا اس کے ساتھ، اور کیا کیا ہوگا اس کے ساتھ۔ تو میرے بزرگوں اور دوستوں، قرآن پاک سے اور حدیث پاک سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ انسان اس دنیا میں آنے سے پہلے ایک جگہ تھا،
ایک جگہ رہتا تھا جس کو کہتے ہیں عالم ارواح. وہاں انسان کی روح رہتی تھی اور رہتی ہے، اور پھر وہ روح ماں کے پیٹ میں جب بچے کا جسم اور وجود بن جاتا ہے تب اس میں ڈالی جاتی ہے، اس میں روح پھونکی جاتی ہے. آپ نے سنا ہوگا 130 دن میں 130 دن میں یا 20 دن میں، صحیح مجھے یاد نہیں رہا اس وقت، بچے کے اندر روح ڈال دی جاتی ہے. یہ روح عالم ارواح سے آتی ہے. اور سنیے، آپ نے بات بار بار سنی ہوگی، واعظ تقریر انشاءاللہ ماشاءاللہ آپ سنتے رہتے ہیں، یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انسانوں کی روحوں کو جمع فرمایا، اور جمع فرمانے کے بعد ان کو پوری عقل اور سمجھ عطا فرمائی، اور پوری سمجھ عطا فرمانے کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی صفات کا علم ان کو عطا کیا. میں تمہیں پیدا کرنے والا ہوں. انہوں نے مانا کہ ہاں آپ ہمیں پیدا کرنے والے ہیں. اللہ نے ان کو اتنی سمجھ اور عقل دی تھی کہ انہوں نے مانا کہ ہاں آپ ہمیں پیدا کرنے والے ہیں. میں تمہیں روزی دینے والا ہوں. ان کو اللہ نے اتنی عقل سمجھ دی تھی کہ انہوں نے مانا، تسلیم کیا، پہچانا کہ آپ ہمیں روزی دینے والے ہیں. غرض اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ایک ایک صفات کا علم ان کو عطا فرمایا. وہ اللہ کی ان صفات کا اقرار کرتے رہے، مانتے رہے، پہچانتے رہے اللہ کو کہ ہاں اللہ ایسا ہی ہے. اس سب کے بعد پوچھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، انہوں نے کہا کیوں نہیں، واقعی آپ ہمارے رب ہیں. دیکھو یہ 90 پارے میں یہ آیت ہے، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ. تو جو بات میں نے آپ کو بتائی ہے نا کہ ان ساری روحوں کو عالم ارواح میں جمع کیا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور ان سے یہ عہد لیا تھا جس کا بھی آپ نے ذکر سنا. تو معلوم کیا ہوا کہ یہاں آنے سے پہلے یہ عالم ارواح میں ہے، پھر عالم ارواح میں سے ہی وہ روح ماں کے پیٹ میں 120 دن 130 دن کے بعد بچے میں ڈالی جاتی ہے، اور پھر یہ اس عالم دنیا میں رہتا ہے. 40 سال رہے، 50 سال رہے، 100 سال رہے، کم زیادہ جتنے دن ہیں یہاں رہتا ہے. پھر جب اس کی موت آتی ہے، چاہے اس کو جلا دیا جاوے، چاہے اس کو زمین میں دفنا دیا جاوے، چاہے اس کو کوئی درندہ کھا لے، کچھ بھی ہو، بہرحال یہ اس دنیا سے عالم برزخ میں منتقل ہو جاتا ہے. اس دنیا سے جس دنیا میں جاتا ہے اس دنیا کو عالم برزخ کہتے ہیں میرے بھائی، اور یہ اس دنیا سے اس دنیا میں عالم برزخ میں منتقل ہو جاتا ہے. پہلے تو میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ اس بات کو مت بھولیو، اور اس بات کو مت بھولو، مرنے سے انسان ختم نہیں ہو جاتا، بلکہ وہ اس عالم سے ایک دوسرے عالم میں منتقل ہو جاتا ہے. اور یہ بات میں آپ کو خوب سمجھاؤں گا انشاءاللہ العزیز، اور آپ کی سمجھ میں آئے گی انشاءاللہ. دیکھو مسلمانوں میں جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے، تو ہم کئی لفظ بولتے ہیں. سیدھے سادے آدمی تو یوں کہتے ہیں وہ فلانا مر گیا. کچھ لوگ یوں کہتے ہیں کہ بھئی وفات ہو گئی، اور زیادہ تر لوگ یوں بھی کہتے ہیں کہ انتقال ہو گیا. تو انتقال کے کیا معنی؟ آپ تو خوب سمجھتے ہوں گے. آپ کے ہمارے ہاں تو کہتے ہیں داخل خارج، زمین کا داخل خارج، اور آپ کے ہاں کہتے ہیں انتقال، ایک کے نام سے دوسرے کے نام پہ آ جانا.
اسی کو کہیں انتقال؟ تو میرے بھائی جب یوں کہا جاتا ہے کہ فلانے کا انتقال ہو گیا تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ عالم دنیا سے عالم برزخ میں چلا گیا. تو یوں سمجھ لو آپ کہ وہ ختم نہیں ہوا، وہ ختم نہیں ہوا بلکہ وہاں زندہ ہے وہ. اور میں اس کی آپ کو 2 مثالیں دوں گا جو آپ کو صحیح سمجھ میں آ جائے گی انشاءاللہ العزیز. اور ان باتوں کو یاد رکھنا، بھولنا مت. میرے بھائیوں، جب ہم قبر پہ مٹی دے دیتے ہیں اس کے بعد سب وہیں کھڑے رہتے ہیں، اور جب بالکل فارغ ہو جاتے ہیں تو ہمیں کوئی کہتا ہے کہ بھائی ثواب پہنچا دو، اور پھر ہم کچھ پڑھ کے ثواب پہنچاتے ہیں، پھر ثواب پہنچا کر وہاں سے چل دیتے ہیں. یوں ہی ہے نا؟ آپ کے یہاں بھی یہی معمول ہے؟ ہاں. کیوں ہے یہ معمول؟ کیوں ہے یہ معمول؟ اس واسطے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم اپنے بھائی مسلمان کو دفن کر دیا کرو تو دفن کر دینے کے بعد وہاں اتنی دیر ٹھہرو جتنی دیر میں اونٹ ذبح کیا جاتا ہے، اور اس کو کچھ پڑھ کر ثواب پہنچاؤ. اور ثواب پہنچانے میں اس کے لیے ایک تو مغفرت کی دعا کرو، اللہ اس کے گناہ کو معاف کر دے، اور اس کو ثابت قدم رہنے کی دعا کرو، جمے رہنے کی، ثابت قدم رہنے کی دعا کرو. کہے پر جمے رہنے کی، کہے پر ثابت قدم رہنے کی. یوں آتا ہے کہ دفنانے والے ابھی وہاں سے چلتے نہیں ہیں کہ اس جسم میں اس کی روح ڈال دی جاتی ہے، یعنی اس کو دوبارہ زندہ کر دیا جاتا ہے. اور جب وہ زندہ ہوتا ہے تو پھر اس سے حساب ہوتا ہے. پہلا حساب یہی قبر میں ہوتا ہے، اس طرح پر کہ فرشتے اس سے پوچھتے ہیں من ربک ما دینک من ھذا الرجل. یہ پوچھتے ہیں کہ تیرا دین کیا ہے، تیرا رب کون ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک چہرہ اور نورانی چہرہ دکھلا کر یوں پوچھتے ہیں کہ یہ شخص کون ہے. یہ پوچھتے ہیں. کوئی عربی پڑھا ہوا ہو یا پڑھا ہوا نہ ہو، وہ سب سمجھتے ہیں من ربک کا معنی، وہ سب سمجھیں گے ما دینک کا معنی، وہ سب سمجھیں گے من ھذا الرجل کا معنی. اس کو وہاں ترجمہ نہیں کرنا پڑھنے کا، بتانا نہیں پڑھنے کا، سب سمجھیں گے اس بات کو. تو جس شخص کا ایمان پر خاتمہ ہوا اور جس شخص نے ایمان کے تقاضوں کے مطابق زندگی گزاری، جس کو کہتے ہیں تقوی کے ساتھ زندگی گزاری، جن کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کی نافرمانیوں سے بچ کر زندگی گزاری اور اللہ کی اطاعت اور عبادت میں زندگی گزاری. متقی کا مطلب یہ ہوتا ہے. تو وہ ہر سوال کا جواب ٹھیک ٹھیک دیتا ہے. جب کہا جاتا ہے من ربک تو وہ یوں کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے. جب اس سے کہا جاتا ہے ما دینک، تیرا دین کون سا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ میرا دین دین اسلام ہے. جب اس سے یہ کہا جاتا ہے من ھذا الرجل اور وہ چہرہ دیکھتا ہے تو وہ پہچان لیتا ہے، چاہے اس نے کبھی خواب میں نہیں دیکھا، زندگی میں ہم نے آپ نے تو دیکھا ہی نہیں، خواب میں بھی نہیں دیکھا جس نے، وہ بھی پہچان لیتا ہے. وہ یوں کہتا ہے یہ ہمارے لاڈلے نبی، آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور جس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا یا جس نے تقوی کی زندگی نہیں گزاری، وہ کیا کہتا ہے ہر سوال کے جواب میں ہا ہا لا ادری، ہا ہا لا ادری، ہا ہا لا ادری. اس کا اردو یہ ترجمہ کریں گے ہائے ہائے مجھے کچھ پتہ نہیں، ہائے ہائے مجھے کچھ پتہ نہیں، ہائے ہائے مجھے کچھ پتہ نہیں.
وہ ہر بات کا اور ہر سوال کا یہ جواب دیتا ہے۔ تو اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا کہ جب اپنے بھائی کو دفن کر دو تو وہاں پر کچھ دیر ٹھہرو اور اس کو کچھ ثواب پہنچاؤ اور اس کے لیے مغفرت کی دعا کرو اور اس کے لیے سوال جواب کے وقت اور حساب کے وقت ثابت قدم رہنے کی دعا کرو۔ اس واسطے ہم وہاں پر کچھ دیر ٹھہرتے ہیں اور ایصال ثواب کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں۔ تو میرے بھائی، آپ کو معلوم ہو گیا کہ ہم مرتے تو ہیں لیکن ختم نہیں ہوتے۔ یہ انسان کی مسلمانی کی بات نہیں، سب کی بات ہے۔ یہ مرتا تو ہے لیکن ختم نہیں ہوتا، بلکہ اس عالم سے اس عالم برزخ میں منتقل ہو کر پھر یہ زندہ ہوتا ہے۔ وہ آیت شریفہ ہے، امتنا سنتین واحییتنا سنتین، تو نے ہمیں 2 مرتبہ مارا اور 2 مرتبہ مارنے کے بعد پھر دونوں مرتبہ تو نے ہمیں زندہ کیا۔ بتاؤں گا، آگے چل کر بتاؤں گا اس کا مطلب۔ یہ میرے بزرگوں اور دوستو، یہ بات بھی آپ نے سنی اور میں نے آپ کی سنی سنائی بات اسی لیے یاد دلائی تاکہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ بات آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ جائے اور جو میں پیغام آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں وہ آپ اچھی طرح سمجھ جائیں۔ اب دوسری بات سنو، امید ہے کہ وہ آپ نے سن رکھی ہوگی۔ جب کسی کا انتقال ہوتا ہے اور وہ اس دنیا سے عالم برزخ میں اور برزخ والی دنیا میں جاتا ہے تو وہاں اس سے اس کے سب رشتہ دار، ماں باپ، قرابت دار سب ملتے ہیں، اڑوسی پڑوسی سارے ملتے ہیں اور ایک دوسرے کی خیریت پوچھتے ہیں۔ مثال کے طور پر کسی باپ کا انتقال ہوا اور پھر اسی کنبے میں سے یا اسی محلے میں سے کسی کا پھر انتقال ہوا تو یہ بعد والا جب اس سے ملے گا جا کے عالم برزخ میں تو وہ یوں پوچھے گا کہ میرے بیٹے کیسے تھے، میری بیوی کیسی تھی، میرا چچا کیسا تھا، میرا بھائی کیسا تھا۔ وہ دنیا میں جن کو چھوڑ کے گیا تھا ان کی خیریت پوچھتا ہے، جو زندہ ہے جبھی تو پوچھتا ہے، اور جو مر گیا اور اس عالم برزخ میں چلا گیا وہ تو ان کے پاس ہے ہی، وہ تو ان کے پاس ہے ہی۔ کچھ کے بارے میں وہ یہ جواب دیتا ہے کہ کبھی کا ہوا، وہ تو میرے سے بہت پہلے آ لیا تھا۔ تو وہ یوں کہتے ہیں کہ یہاں تو آیا نہیں بھائی، ہمارے پاس تو آیا نہیں، ہم سے تو ملا نہیں وہ۔ تو وہ یوں کہتے ہیں کہ وہ دوسری جگہ میں چلا گیا، دوسرے ٹھکانے میں چلا گیا، یعنی جہنمیوں میں چلا گیا۔ پھر وہ یوں پوچھتے ہیں، دیکھو ابھی میں نے آپ کو بتائی تھی نا وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ پڑھ کے سنائی تھی، اسی میں ہے وَمَا أَدْرَاكَ مَا عِلِّيِّينَ، ہے نہیں ہے بتاؤ؟ ہاں، وَمَا أَدْرَاكَ مَا سِجِّينَ، ہے نا اس میں؟ ہے اس میں۔ تو یہ 2 ٹھکانے ہیں، ایک علیین جو ایمان والوں کا ٹھکانہ ہے اور اللہ کی ماننے والوں کا ٹھکانہ ہے اور گناہوں سے بچنے والوں کا ٹھکانہ ہے، اور یہاں کے لوگ آپس میں ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں اور اپنی دنیا میں جن کو چھوڑ کر گئے تھے وہ ان کی خیریت معلوم کرتے ہیں۔ اور وہ جانے والا جب یوں کہتا ہے کہ وہ تو میرے سے بہت پہلے آ گیا تھا، وہ کہتے ہیں یہاں تو آیا نہیں ہمارے پاس، وہ دوسری جگہ چلا گیا، یعنی سجین میں چلا گیا۔ میرے بھائیوں، ان تفصیل سے اور ان 2 حدیثوں سے یہ بات دوپہر کے سورج کی طرح بالکل صاف ہو گئی کہ مر کر ہم ختم نہیں ہو جاتے،
بلکہ اس دنیا سے دوسری دنیا میں جا کر رہنے لگتے ہیں، جس کو عالم برزخ کہتے ہیں۔ اور چونکہ ہم اس میں سے صرف قبر کو دیکھتے ہیں اور قبر کو جانتے ہیں، اس لیے حدیث پاک میں بھی اکثر و بیشتر قبر کا لفظ آتا ہے، قبر کا لفظ آتا ہے، ورنہ صحیح معنی میں وہ عالم برزخ ہے، وہاں بھی رہنا ہوگا ہمیں۔ عالم ارواح میں ہم کتنے رہے ہمیں کچھ پتہ نہیں، اور عالم دنیا میں ہم کتنے رہے پتہ، 50 سال 100 سال کم زیادہ، اور عالم برزخ میں کتنے دن رہیں گے؟ جب تک قیامت آئے گی اس وقت تک رہیں گے، اور اس کی کوئی مدت نہیں، اس کی کوئی لمٹ نہیں، اس کی کوئی حد مقرر نہیں، اس کی کوئی حد مقرر نہیں میرے بھائی، اتنے دن وہاں رہنا ہے۔ کتنے دن رہنا، کب تک رہنا؟ دیکھو قرآن پاک میں اس کا ذکر ہے، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ۔ میں آپ کو تفصیل سے ویسے بتاتا ہوں، اپنی اردو میں آپ کی زبان میں ہی بتاتا ہوں۔ آپ نے مشہور 4 فرشتوں کے نام سنے ہوں گے، بتا دے گا کوئی؟ بتاؤ۔ حضرت جبریل علیہ السلام، اور اگلے حضرت میکائیل علیہ السلام، اور تیسرے حضرت اسرافیل علیہ السلام، اور چوتھے حضرت عزرائیل علیہ السلام۔ یہ مشہور 4 فرشتے، بڑے بڑے فرشتے۔ آپ نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب کے کچھ کام، ان سب کے کچھ ذمے لگا رکھے۔ سنا آپ نے کہ جبریل کے ذمے اب اللہ کے نبیوں کے پاس وحی لانا تھا۔ سنا آپ نے کہ اسرائیل سب انسانوں کی روح نکالتے ہیں، اور میکائیل بارشیں برسانے اور مخلوق کو روزی پہنچانے کی ذمہ داری نبھاتے ہیں، اور اسرافیل ان کا کام یہ ہے کہ جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا اس وقت سے آج تک اور آگے تک جب تک اللہ کو منظور ہے، وہ سینگ کی شکل کی ایک چیز اپنے ہاتھ میں لیے اور اپنے منہ سے لگائے ہوئے کھڑے ہیں، جس کو عربی میں تو سور کہتے ہیں، اور ہماری سنسکرت کہہ لو، ہندی کہہ لو، اس میں رڈ سنگا کہیں اسے۔ سینگ کی شکل کی ایک چیز ہے جو منہ کے پاس سے تو بہت چھوٹا سا باریک سا سوراخ ہے اس میں، اور پھر وہ آہستہ آہستہ چوڑا ہوتا چلا گیا ہے۔ یہی سور ہے۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ۔ کیا ہے یہ سور؟ حضرت اسرافیل علیہ السلام کے ہاتھ میں سور ہے، اور اس کو منہ سے لگے کھڑے ہوئے ہیں، اور کان اللہ کی طرف لگا رکھے ہیں کہ جب اللہ کی طرف سے حکم ہوگا تب وہ اس میں پھونک ماریں گے۔ ان کا اور کوئی دوسرا کام نہیں ہے، اسی کام کے واسطے وہ تعینات ہے۔ یہ سور جب پھونکا جائے گا، اس میں جب پھونک ماریں گے اسرافیل علیہ السلام، تو اس کی آواز آہستہ 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 اتنی ہولناک، اتنی خوفناک، اتنی دردناک ہو جائے گی کہ اس آواز کے اثر سے روئے زمین پر جتنے بھی جاندار ہیں، انسان یا انسان کے علاوہ اور دوسری چیزیں اور دوسرے جاندار، سب کے سب مر جائیں گے، اور اس دن تک جتنے آدمی مرے ہوں گے آدم علیہ السلام سے لے کر جتنے آدمی مرے ہوں گے، اور ان کی روحیں عالم برزخ میں ہوں گی،
اور وہ عالم برزخ میں ہوں گے، یوں کہو آپ، وہ پہلے بے ہوش ہوں گے اور پھر وہ بھی مر کر وہ بھی ختم ہو جائیں گے، پھر وہ بھی ختم ہو جائیں گے، یہ ہوگا۔ اور اس سور کے اثر سے کیا کیا ہوگا، کیا کیا ہوگا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، جب سور میں پھونک ماری جائے گی تو یہ واقعہ اس دن رونما ہوگا۔ وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ، آسمان پھٹ پڑے گا۔ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ، اور اس دن یہ آسمان بالکل بودا ہوگا، ٹوٹ ٹوٹ کر گر رہا ہوگا۔ کوئی نہیں جانتا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دنیا کب بنائی تھی، کتنے ہزار سال پہلے، کتنے لاکھ سال پہلے، کتنے کروڑ سال پہلے، اللہ اس کو جانتا ہے۔ لیکن چاند اپنا کام پورا کر رہا ہے، سورج اپنا کام پورا کر رہا ہے، آسمان اپنا کام پورا کر رہا ہے، اور ایک سیکنڈ کا کوئی فرق ان میں نہیں ہے، اور نہ وہ گھسے، نہ وہ بودے ہوئے، نہ کمزور ہوئے، وہ سب کر رہے ہیں، اور سور پھونکنے تو کسی طرح کرتے رہیں گے، لیکن جب سور کی آواز ہوگی تو اس وقت اتنا بودا ہو جائے گا کہ ٹوٹ ٹوٹ کر گرے گا۔ یہ آیت شریفہ میں نے آپ کو سنائی۔ اور اِذَا السَّمَاءُ انفطرت وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، اس وقت کو یاد کرو جب آسمان پھٹ پڑے گا، اس وقت کو یاد کرو جب چاند، سورج اور ستارے ٹوٹ ٹوٹ کر گر جائیں گے۔ اِذَا السَّمَاءُ انفطرت وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، اس وقت کو یاد کرو۔ یہاں ہوا اگلی سورت جو پڑھی تھی آپ کے سامنے، اِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، یہ اِذَا السَّمَاء، اس میں بھی اسی بات کا ذکر ہے کہ جب آسمان پھٹ پڑے گا۔ جی اس وقت کو یاد کرو۔ اللہ قرآن پاک میں ہی ارشاد فرماتا ہے۔ القاریہ تو کثرت سے پڑھتے ہیں، سبھی کو یاد ہوگی، امام صاحب مغرب کی نماز میں بار بار پڑھتے ہیں، القاریہ ما القاریہ، وہ سب کو کھٹکھٹا دینے والا واقعہ یاد ہے؟ معلوم ہے کیا ہے وہ؟ اللہ، میں ترجمہ کر رہا ہوں اس کا، اللہ ہی فرما رہے ہیں یہ، القاریہ ما القاریہ۔ آگے پھر یوں کہتے ہیں وما ادراک ما القاریہ، 3 مرتبہ اللہ نے سوال کیا، 3 مرتبہ۔ دیکھو القاریہ کا 3 مرتبہ لفظ ہے یہاں پر، القاریہ تو ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ، 3 مرتبہ ذکر ہے اس کا، 3 مرتبہ اللہ ہی فرما رہے ہیں۔ پتا کچھ؟ وہ کھٹ کھٹانے والی چیز کیا ہوگی؟ آگے، یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش، جس دن انسان اس طرح پریشان پھریں گے جس طریقے سے وہ چھوٹے چھوٹے پرندے جو برسات میں روشنی پر آتے ہیں، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، آپ نے دیکھا ہوگا، اور یہ پہاڑ، اور دیکھو پہاڑ کیسے ہیں، جب روئی کے گالوں کی طرح اور پنی ہوئی روئی اور
دھنی ہوئی اون کی طرح اڑے پھریں گے. یہ اسی کا ترجمہ ہے, انہی آیت شریفہ کا ترجمہ ہے. یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش, انہی کا ترجمہ. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ آسمان بھی ٹوٹ جائے گا, یہ ستارے بھی جھڑ جائیں گے, یہ پہاڑ بھی اڑے پھریں گے, یہ زمین بھی ختم ہو جائے گی, اور اللہ کی ذات کے علاوہ سب کچھ ختم ہو جائے گا, کچھ باقی نہیں رہے گا, کچھ باقی نہیں رہے گا, صرف اللہ کی ذات باقی رہے گی. یہ ہے وہ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ, یہ ہے وہ واقعہ. اور اس وقت تک ہمیں عالم برزخ میں رہنا ہے. اس کی مدت کچھ پتہ نہیں ہے کتنی. اور میرے دوستوں اور میرے بھائیوں, بات یہیں ختم نہیں ہو جاتی, بلکہ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی دوبارہ ہر انسان کو پیدا کرے گا. زمین کو دوبارہ پیدا کرے گا, آسمان کو دوبارہ پیدا کرے گا, ان تمام انسانوں کو پیدا کرے گا, پھر دوبارہ اللہ تبارک و تعالی پیدا کرے گا. جی. وَإِنَّهُ لَمُحْيِي الْمَوْتَى, وہ مردوں کو زندہ کرے گا. أَلَيْسَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يُحْيِيَ الْمَوْتَى, کیا وہ مردوں کو زندہ کرنے پر قادر نہیں ہے؟ یعنی ہے. میرے دوستو, پھر یہ انسان پیدا ہوگا اور پھر یہ عالم برزخ سے عالم آخرت میں چلا جائے گا. عالم آخرت, دیکھو یہ عربی کے الفاظ ہیں. آخرت کا مطلب سمجھتے ہیں ہم آخر, آخری. آخر کا مطلب آخرت یا آخری کا مطلب, تو آخری کا مطلب تم سمجھتے ہی ہیں پچھلا, سب سے بعد کا. تو عالم آخرت کا مطلب ہے سب سے بعد والی دنیا, سب سے بعد والا عالم, سب سے بعد والا عالم. عالم حقیقت, عالم ارواح, عالم دنیا, عالم برزخ, یہ بہت سارے عالم ہیں, اور آخری عالم وہ ہے, آخری دنیا وہ ہے. کون سی دنیا؟ جہاں اس کو ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے, ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے, کبھی مرے گا نہیں, کبھی ختم نہیں ہوگا, ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے, ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے. میں آپ کو دو باتیں سمجھاؤں گا انشاءاللہ العزیز. نمبر ایک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو پیدا کریں گے, اور پھر دوسری بات یہ سمجھاؤں گا کہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے وہاں سے, اور آپ انشاءاللہ سمجھ جائیں گے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں قسمیں کھا کھا کر فرماتے ہیں کہ ہم پیدا کریں گے, اور قسم کھاتے ہیں اس واسطے کہ کافر لوگ اس کا انکار کرتے تھے اور یوں کہتے تھے کہ یہ تو ممکن ہی نہیں, ایسے تو ہو ہی نہیں سکتا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ قسمیں کھا کھا کر فرماتے ہیں کہ ہم تم کو پیدا کریں گے. تو میرے بھائی, ہم کو ہماری اسی شکل و صورت کے ساتھ پیدا کیا جائے گا, اسی گوشت پوست کے ساتھ, اسی کھال اور ہڈی کے ساتھ پیدا کیا جائے گا, انہی ہاتھ پاؤں کے ساتھ پیدا کیا جائے گا. اب دیکھو ان سب باتوں کو سمجھو, ہوائی پھیرنی ہے, یہ ہوائی بات نہیں ہے, یہ ساری قرآن کی باتیں ہیں, ساری قرآن کی باتیں ہیں. دیکھو پہلے تو ہمارے باپ دادا
انگوٹھا لگایا کریں تھے، ہے نا؟ پھر دستخط آ گئے، اور دستخط سے پھر ہم زیادہ بڑے بڑے تو سگنیچر آ گئے۔ دستخط کہنے چھوڑ دیا ہم نے اور سگنیچر کہنے لگے، جس سے پتہ چلے کہ ہاں ہم بھی کچھ پڑھے لکھے ہیں۔ دستخط کہہ دیے تو یوں کہے گا کوئی کہ کچھ پڑھا لکھا نہیں ہے۔ اور یہاں سے پھر ہم انگوٹھے پہ آ لیے، دوبارہ انگوٹھے پہ آ لیے نہیں بھائی؟ ہاں، آدھار کارڈ جب نکلوانے جاؤ تو کیا کریں؟ انگوٹھا لگاویں، اور آدھار کارڈ جب بنواویں تو 10 کی 10 انگلیوں کے نشان لگیں وہاں پر۔ جب آپ وہاں جائیں آدھار کارڈ نکلوانے کے واسطے اور آپ کا انگوٹھا لگایا جاوے تو آپ کا آدھار کارڈ نکلے گا یا میرا نکلے گا؟ جو انگوٹھا لگاوے گا اسی کا تو نکلے گا۔ ہاں، اس سے کیا سمجھے کہ سب انسانوں کے انگلیوں کے یہ نشان، انگوٹھے کے یہ نشان الگ الگ ہیں۔ آپ جاتے ہیں منی بینک کہہ لو یا کچھ بھی کہہ لو، وہاں انگوٹھا لگاتے ہیں، انگلی لگاتے ہیں اور اپنے کھاتے میں سے پیسے نکال کر لاتے ہیں۔ انگوٹھا آپ لگاویں اور میرے کھاتے میں سے پیسے نکل جاویں، ایسا تو نہیں ہوتا، بلکہ جو انگوٹھا لگاتا ہے اسی کے کھاتے میں سے پیسے نکلتے ہیں۔ کیا معلوم ہوا؟ سب کے نشان الگ الگ ہیں، سب کے نشان الگ الگ ہیں۔ جی ہاں، اور بھی ہے، 2 مثال بہت ہیں، باقی آپ خود سوچ لیں گے۔ جیسے ہم سب کی صورتیں الگ الگ ہیں، الا ماشاء اللہ 2 بھائی بھی اگر ہوتے ہیں، بلکہ ایک پیٹ سے بھی 2 پیدا ہوتے ہیں، تب بھی کچھ نہ کچھ دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ جیسے اللہ نے سب کی صورتیں شکلیں الگ الگ بنائی، ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کے پور میں انگلیوں کے الگ الگ بنائے، ان کے نشان الگ الگ بنائے۔ پہلے تو آپ اللہ کی قدرت کو سمجھیے، پہلے تو آپ اللہ کے علم کو سمجھیے، پہلے تو آپ اللہ کی کاریگری کو سمجھیے۔ کوئی 1 کروڑ 2 کروڑ انسان نہیں ہے دنیا میں، اور 1 کروڑ 2 کروڑ انسان اللہ نے پیدا نہیں کیے، نہ معلوم کتنی گنتی ہوگی آدم علیہ السلام سے اور آخری انسان تک، اور ان سب کی صورتیں اور ان سب کے انگوٹھوں کے یہ نشان اور انگلیوں کے یہ نشان الگ الگ ہوں گے، اور یہ بات آپ خود سمجھ گئے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، آپ سنتے ہیں، چونکہ کثرت سے امام صاحب اس آیت کو پڑھتے ہیں، اس سورت کو پڑھتے ہیں، بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، جی کیوں نہیں، ہمیں اس کی طاقت ہے، ہم اس پر قادر ہیں کہ ہر آدمی کی انگلیوں کے پوروے ایسے ہی بنا دیں گے جیسے اس کے پہلی زندگی میں دنیاوی زندگی میں تھے۔ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، ہم کو پیدا کیا جائے گا عالم آخرت میں، اور اسی شکل و صورت کے ساتھ پیدا کیا جائے گا میرے بھائی۔ اس پر یقین اور ایمان، اور اس کو یاد رکھو۔ میں نے کہا انہی ہاتھوں کے ساتھ، انہی پیروں کے ساتھ، اسی کھال اسی گوشت کے ساتھ پیدا کیا جائے گا۔ دوستو، ایک حساب تو ہوگا قبر میں، اور ایک حساب ہوگا میدان حشر میں۔ میدان حشر میں ایک ہوتی ہے کچی پیشی، آپ سمجھ جاویں گے، اس کو ضمانت دی جاوے اور اس کے گھر بھیج دیا جاوے یا اس کو جیل ہی میں رکھا جاوے، پہلے تو یہ بات ہوتی ہے۔
اور اس کے بعد پھر پوری تفصیل سے مقدمہ ہوتا ہے، اور یہ کہ اس کو سزا دی جاوے یا بری کر دیا جاوے، یہ ہوتا ہے نا بھائی۔ تو قبر میں تو ایسا ہی ہوگا کہ اس کو کہاں رکھا جاوے، علیین میں یا سجین میں، بس تھوڑا سا مختصر سا حساب اتنا ہوگا۔ اور آخرت میں پورا حساب ہوگا، پورا حساب ہوگا۔ کیسا حساب ہوگا؟ پھر بتائیں گے انشاءاللہ تفصیل سے۔ میں قصے نہیں سنا رہا آپ کو ادھر ادھر کے، میں آپ کو وہ آیتیں سنا رہا ہوں جو آپ کو یاد ہیں۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ کون سی صورت میں بھائی ہے؟ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها۔ اس پوری صورت میں اسی کا ذکر ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اس میں آخر میں یوں کہا گیا ہے کہ اس وقت انسان دیکھ لے گا اس کو بھی جو ذرے کے برابر اس نے خیر کی ہوگی، نیک عمل کیا ہوگا، وہ بھی اس کے سامنے آ جائے گا۔ اور اس وقت وہ اس کو بھی دیکھ لے گا جو اس نے ایک ذرے کے برابر برائی کی ہوگی، وہ بھی اس کے سامنے آ جائے گا۔ حساب وہ تفصیل میں آپ کو سنا ہی رہا ہوں، لمبی بات ہو جائے گی، تو وہ حساب ہوگا۔ اور اللہ تبارک و تعالی انسان کے جرم پر، ہر جرم پر، ایک کی بات نہیں کر رہا میں بھائی، ہر جرم پر گواہ پیش کرے گا، گواہ پیش کرے گا، ہر جرم پر گواہ پیش کرے گا۔ سب سے پہلے وہ رجسٹر اس کے سامنے لایا جائے گا جس رجسٹر میں اس کا ہر عمل لکھا ہوا ہوگا۔ جو کرام الکاتبین نے رجسٹر اس کا تیار کیا ہے، ریکارڈ اس کا تیار کیا ہے، اس کا ڈاٹا تیار کیا ہے، جو وہ سارا رجسٹر اس کو دکھایا جائے گا اور اس کو خود پڑھے گا۔ اور وہ فرشتے گواہی دیں گے جنہوں نے اس کا عمل لکھا تھا۔ وہ زمین اور دھرتی کی وہ جگہ، دھرتی کا وہ حصہ گواہی دے گا جس جگہ اس نے وہ کام کیا تھا، وہ جرم کیا تھا۔ وہ وقت گواہی دے گا جس وقت میں اس نے یہ گناہ کیا تھا، جس وقت میں اس نے یہ جرم کیا تھا، یہ سب گواہی دے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے ہاتھ گواہی دیں گے، اور اس کے پاؤں گواہی دیں گے، اور اس کی ایک جسم کی کھال گواہی دے گی۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما كانوا یکسبون۔ کون سے پارے میں بھائی یاد ہے؟ پڑھتے ہوں گے آپ، یاسین شریف میں ہے، یاسین شریف میں ہے۔ اور دوسرے گواہ تو ہوئیں گے۔ ایک گواہی یہ ہوگی کہ منہ پر تو مہر لگا دی جائے گی، زبان تو اس کی بند کر دی جائے گی، اور اس کے ہاتھ بات کریں گے، وہ بول کر بتائیں گے، اور بالغ ہونے کے وقت سے آخر وقت تک ان ہاتھوں سے اس نے جو کیا ہوگا وہ سب بتا دیں گے۔ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے، بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، جو یہ عمل کیا کرتے تھے۔ اور اگلے پارے میں 24ویں پارے میں کھال کا بھی ذکر ہے۔
وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء، وہاں اس کا ذکر ہے۔ تو بہرحال کیا پہچانے، کیا سمجھے آپ ہم اس بات سے؟ دیکھو میرے کیے ہوئے اعمال کا کے گواہ میرے ہاتھ پاؤں ہیں، اور یہ ہیں، یہ گواہی کب دیں گے؟ جب انہی کو دوبارہ بنایا جائے گا۔ تو میرے بھائی ہم کو اسی طریقے سے عالم آخرت میں پھر پیدا کیا جائے گا، اور وہاں بھی 2 ٹھکانے ہوں گے، ایک جنت اور ایک جہنم۔ جنت وہ ٹھکانہ جس میں تکلیف کا نام نہیں، چین، سلامتی، راحت، ہر وہ چیز جو انسان تمنا کرتا ہے، ہر وہ چیز جو انسان چاہتا ہے، ہر وہ چیز جو انسان مانگتا ہے، وہ ملے گی۔ اور جہنم جہاں راحت کا نام نہیں ہے، ایک گھونٹ پانی پینے کو نہیں ہے، ہزاروں سال تک مانگنے کے بعد جب اس کو پینے کو کچھ دیا جائے گا تو وہی دیا جائے گا جو جل پھک کر اس کے جسم سے رات خون پیپ نکل رہا ہوگا، وہی دیا جائے گا اس کو پینے کو۔ جہاں پانی تک کا گھونٹ نہیں ملے گا۔ اور کیا کیا تکلیفیں ہوں گی؟ جی، سانپ، بچھو، آگ، زنجیریں، بیڑیاں، اور کیا کیا تکلیفیں ہوں گی۔ میں سمجھتا ہوں کہ گھنٹہ قریب کی لگ رہا ہوگا، اس لیے بات کو میں یہ مختصر کروں۔ پھر 2 ٹھکانے ہوں گے، ان میں رہے گا یہ، اور سب کچھ اس کے اعمال کے مطابق ہوگا، ایمان اور عمل کے مطابق ہوگا جو بھی کچھ ہوگا۔ اور پھر یہ وہاں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، ہمیشہ ہمیشہ، جس کی کوئی مدت نہیں ہے، جس کی کوئی مدت نہیں ہے۔ میرے دوستو، آپ سب قرآن پاک ناظرہ پڑھے ہوئے ہیں، اور ناظرہ بھی نہیں پڑھے ہوئے ہیں تو امام صاحب کا قرآن پاک سنتے ہیں، آپ نماز میں، تراویح میں سنتے ہیں، آپ کثرت سے ایک لفظ سنتے ہیں، خالدین فیہا، خالدین فیہا ابدا، ہے قرآن پاک میں یہ؟ بار بار ہے، بار بار۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب وہی ہے جو میں نے آپ کو بتایا۔ کیا بتایا؟ ہمیشہ ہمیشہ، ہمیشہ ہمیشہ، جس کی کوئی حد نہیں۔ عالم ارواح کی ایک حد تھی، عالم دنیا کی ایک حد تھی، عالم برزخ کی ایک حد تھی، اور وہ تو پچھلا سب سے آخری عالم ہے، اس کی تو حد ہی نہیں ہے، وہاں رہنا، ہمیشہ رہنا۔ یہ تو بات سمجھ میں آئی گئی ہوگی کہ امام غزالی علیہ الرحمہ نے اس کو اور آسان کر کے سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ ماشاءاللہ آپ سب زمیندار کاشتکار لوگ ہیں، سرسوں بھی پیدا ہوتی ہوئی آپ کے ہاں۔ آپ پہلے جی مجھے بتاؤ، اگر اس مسجد میں، پوری مسجد میں لینٹر تک، چھت تک سرسوں بھر دی جاوے تو کتنے دانے ہوں گے؟ 1 لاکھ، 2 لاکھ، کتنے دانے ہوں گے؟ ہے کچھ گنتی؟ آوے کچھ سمجھ میں؟ امام غزالی علیہ الرحمہ یوں فرماتے ہیں کہ اگر پوری زمین آسمان تک سرسوں کے دانوں سے بھر دی جاوے اور ایک پرندہ مقرر کیا جاوے، ایک پرندہ اس پر بٹھایا جاوے جس کو یہ حکم ہو کہ 1000 سال میں 1 دانہ اٹھانا ہے،
تو ایک دن یہ سب دانے تو ختم ہو جائیں گے، لیکن آخرت ختم نہیں ہوگی، آخرت کے دن نہیں ختم ہونے گے۔ میرے بھائی، یہی بات جو ہم بھولے ہوئے تھے اسی کو یاد دلا رہا ہوں کہ ہم اس دنیا میں ہیں اور مرنے سے بالکل ختم نہیں ہو جائیں گے، بلکہ ایک دوسری دنیا میں منتقل ہو جائیں گے، وہاں پر رہیں گے اور پھر آخری دنیا میں، آخری عالم میں چلے جائیں گے اور وہاں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ تو بات خوب تفصیل سے سمجھ میں آ گئی، قرآن پاک کی آیتوں سے آپ کے سمجھ میں آ گئی، ایک مومن ہونے کی حیثیت سے اس میں ہمیں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ یہ تو صرف یاد دلایا میں نے، ورنہ بات تو آپ کی ساری جانی پہچانی۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ آپ نے یاد کیا ہوگا مکتب میں، آخری جو جملہ ہے اس کا، آخری جو جملہ والبعث بعد الموت، پہلے تو یہ بتاؤ یہ کیا ہے، اس کلمے کا کیا نام ہے؟ بتاؤ بھائی۔ اس کو کہیں ایمان مفصل، اور ایک ہے چھوٹا سا، اسے کہیں ایمان مجمل۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ، ایک یہ ہے، اس کا نام ہے ایمان مفصل، یعنی اس میں تفصیل سے وہ باتیں ذکر کی گئی ہیں جن میں ہر ایک بات پر ایمان لانا ضروری ہے، یہ مطلب ہے ایمان مفصل کا۔ اس میں جو آخری بات ہے جس پر ایمان لانا ضروری ہے اور جس پر ایمان لائے بغیر کوئی مومن نہیں ہوتا، وہ آخری بات ہے والبعث بعد الموت، میں ایمان لاتا ہوں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر۔ جو اس پر ایمان نہ لاوے وہ مومن نہیں۔ یہ باتیں تو ہماری جانی پہچانی ہیں، لیکن یاد دلانی ہے۔ اب اس کے بعد ایک دوسری بات سنو میرے بھائیو، یہ بھی سنانا مقصود تھا اور اگلی بات سنانا بھی مقصود ہے، اور وہ بات پوری کر کے میں پھر اپنی بات ختم کروں گا۔ اس دنیا میں ہمیں کیا چاہیے اور اس دنیا میں کس چیز سے ہم زندہ ہیں؟ کم سے کم 3 چیز سے تو ہم ہر ایک کی ضرورت ہے، روٹی، کپڑا اور مکان، ہر ایک کی ضرورت ہے۔ اور کیا کیا ضرورتیں ہیں؟ بہت ساری ضرورتیں ہمیں معلوم ہے۔ اللہ نے ہماری ضرورت کی ہر چیز اس دنیا میں پیدا کی، اور وہ چیز پیدا کرنے کے بعد پھر ہمیں حکم دیا کہ حاصل کرو، اپنا محنت کر کے انہیں حاصل کرو۔ چنانچہ ہم کھیتی باڑی کر کے حاصل کرتے ہیں، کپاس بوتے ہیں، پھر اس کی روئی بناتے ہیں، پھر اس کا سوت بناتے ہیں، پھر کپڑا بناتے ہیں، روئی بناتے ہیں، اس کا دھاگا بناتے ہیں، پھر کپڑا بناتے ہیں، پھر سلواتے ہیں، پھر پہنتے ہیں۔ سارا کام اسی طرح ہوتا ہے، کھانے کا ہو، مکان کا ہو، کچھ بھی ہو، سب اسی طرح ہوتا ہے۔ یہاں پیدا کر دی اور کہا کہ کماؤ، حاصل کرو اور اپنی ضرورت پوری کرو۔ اور عالم برزخ میں اور عالم آخرت میں لمن الملک اليوم، اللہ قیامت کے دن بھی فرمائیں گے آج حکومت کس کی ہے؟ للہ الواحد القہار، صرف اللہ کے لیے جو اکیلا ہے اور ہر چیز پر غالب ہے، اس کی حکومت ہوگی صرف۔ یہاں ہمیں تھوڑا بہت اختیار دے رکھا ہے، یہ زمین اس کی، یہ مکان اس کا، یہ باغ اس کا۔ وہاں کچھ نہیں ہوگا، جو بھی کچھ ملے گا سرکاری راشن سے ملے گا، سمجھ گئے؟ جو بھی کچھ ملے گا اللہ کی طرف سے ملے گا، وہاں کمانا نہیں ہے۔
جو بھی کچھ ملے گا وہ راشن سے ملے گا، سرکاری طور پر ملے گا، اللہ کی طرف سے ملے گا۔ کس کو کیا ملے گا؟ ہیں بھائی؟ کس کو کیسا کپڑا ملے گا، کیسا مکان ملے گا، کیسا کھانے پینے کو ملے گا؟ یہ جیسا اس کا عمل ہوگا، جیسا اس کا عمل ہوگا، ایمان کے ساتھ جیسا عمل ہوگا ایسا ملے گا، یا کفر ہوگا اور کفر کے ساتھ جو عمل کرے گا ویسا ملے گا۔ یہاں بات تو لمبی ہے وہ، لیکن یوں کہہ دو کہ کچھ نہ کچھ اپنا دخل ہے، تھوڑا زیادہ، اور کماتے ہیں۔ اللہ کافروں کو بھی دیتا ہے، مومنوں کو بھی دیتا ہے، اللہ اپنے نیک بندوں کو بھی دیتا ہے اور برے بندوں کو بھی دیتا ہے، اور بعض مرتبہ تو، اور بلکہ بعض مرتبہ کیا تو ہم بہت دیکھتے ہیں کہ برے بندوں کو خوب دیتا ہے اور کافروں کو خوب دیتا ہے، خوب نعمتیں دیتا ہے۔ اور صحیح بات یہ ہے کہ اتنے تو اپنے پیارے بندوں کو دیتا بھی نہیں جتنا اپنے نافرمان بندوں کو اس دنیا میں دیتا ہے۔ لیکن وہاں میرے بھائی ایسا نہیں ہوگا، وہاں ایمان اور اعمال کے اعتبار سے ملے گا، جیسے بھی کچھ ملے گا، جیسا بھی کچھ ملے گا۔ اور میں اس کی تفصیل انشاءاللہ آپ کو پھر کبھی بتاؤں گا، آج تو میں اتنی بات بتاؤں۔ یہ دو بات میں نے آپ کو بتائی، اب تیسری بات سنو۔ یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ میرا یہ مکان، میری یہ زمین، میرا یہ باغ، میری یہ دولت بس مرنے تک ہی کام دیں گی، اس کے بعد تو نہیں کام دینے کی۔ اور میرا یہ ایمان اور میرے یہ اعمال اس دنیا میں بھی کام دیں گے اور دیتے ہیں، عالم برزخ میں بھی کام دیں گے، انہی کے مطابق فیصلہ ہوگا ہر ایک، اور آخرت میں بھی کام دیں گے، ہر ایک فیصلہ اسی کے مطابق ہوگا، ہر فیصلہ اسی کے مطابق ہوگا۔ ابھی دو صورتیں پڑھی تھی میں نے آپ کو، السماء انشقت، السماء انفطرت، ما قدمت واخرت، ما قدمت واخرت دونوں جگہ بتایا گیا، ما کانوا یکسبون بہت جگہ کہا گیا۔ اعمال کے اعتبار سے جو بھی کچھ ہوگا اعمال کی، ایمان اور اعمال کے اعتبار سے ہوگا۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، ویسے ہی نہیں، سوچ کے بتائیے، ایمان اور نیک اعمال اس دنیا میں بھی کام دے رہے، عالم برزخ میں بھی اور عالم آخرت میں بھی ہمیشہ ہمیشہ کے واسطے، وہ زیادہ قیمتی ہیں۔ یہ مال و دولت جو مرنے تک کام دے گا وہ زیادہ قیمتی ہے۔ سوچو سوچو میرے بھائیو، سوچو۔ کون ہے خوش نصیب جس کو ایمان اور نیک اعمال کی دولت مل گئی، جو اللہ کی فرما برداری میں زندگی گزار لے، جو اللہ کی مان کر زندگی گزار لے، وہ خوش نصیب ہے؟ یا جس کو بڑی نوکری مل گئی، جس کے پاس 1000 2000 بیگھے زمین ہو گئی، جس کے پاس بڑی بلڈنگ ہو گئی، جس کے پاس بڑا عہدہ ہو گیا، اور ایمان اور نیک اعمال سے وہ محروم رہا؟ سوچو کون چیز زیادہ قیمتی ہے؟ ایمان اور اعمال۔ دوسری بات سوچو، جو اپنا ایمان کھو کر، جو اللہ کا نافرمان بن کر یہ مال و دولت اور عہدہ اور مکان اور دکان اور تجارت بڑھاوے، وہ عقل مند ہوشیار، یا جو اپنے ایمان پر اور اعمال پر آنچ نہ آنے دے، چاہے اس پر کچھ بھی بیت جاوے، وہ عقل مند اور وہ ہوشیار؟ سوچو۔
جس نے ایمان کھو دیا اور یہاں کی کچھ دولت اور عہدہ حاصل کر لیا، اس نے کتنا نقصان کا، ٹوٹے کا، خسارے کا معاملہ کیا۔ اس نے وہ کیا جو کچھ دن 50 60 سال 100 سال اس کے کام آنے والا تھا، اور وہ کھو دیا جو ہمیشہ اس کے کام آنے والا تھا۔ وہ کھو دیا اس نے۔ خوش نصیب کون؟ جس کو ایمان کی دولت مل گئی، جس کو قرآن کی دولت مل گئی، جس کو علم دین کی دولت مل گئی، جس کو تقوی کی دولت مل گئی، وہ خوش نصیب؟ یا جس کو ڈگریاں مل گئی اور جس کو بنگلہ مل گیا، جس کو اچھی نوکری مل گئی؟ ہاں، ان چیزوں کے ساتھ اگر وہ ایمان کو ہاتھ سے نہ جانے دے، ہاں ان چیزوں کے ساتھ اللہ کی مان کر وہ زندگی گزارے تو بات ہے۔ تو میرے دوستوں بزرگوں، ان سب باتوں پر ہمیں غور کرنی چاہیے۔ اور سنو، اس پر بھی ہمیں دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ ایک آدمی ہے، اس کو ستایا جا رہا ہے۔ اذان بعد میں پڑھ دیو؟ ہاں، ختم کر رہا ہوں، 5-7 منٹ کے بعد ہم کر دیو۔ جس کو ستایا جا رہا ہے، اور اتنا ستایا گیا، اس کو اتنا ستایا گیا کہ آگ میں جلا دیا گیا اس کو، اور وہ مر گیا، موت آ گئی، اس کی ختم ہو گیا۔ یہ ایک تو وہ شخص ہے، لیکن ایمان پر اس کا خاتمہ ہوا، نیک اعمال کے ساتھ وہ اس دنیا سے گیا۔ اور ایک وہ شخص ہے جس کو سجین میں رکھ دیا گیا، جس کو جہنم میں بھیج دیا گیا، جس کو جب قبر میں رکھا گیا تو اس کی پسلیاں اس طرح ایک دوسری میں کو نکل گئی۔ یہاں تو آگ میں جلا، 5 منٹ 10 منٹ تکلیف جھیلی اور ختم ہو گیا، کوئلہ ہو گیا۔ وہاں کبھی ختم نہیں ہوگا، وہاں کبھی کوئلہ نہیں ہوگا۔ دیکھو کون سی تکلیف بڑی ہے، کون سی جھیل لینی چاہیے، کون سی برداشت کر لینی چاہیے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں اور دوستوں، ایمان پر ثابت قدم رہو، ایمان سیکھو اور ایمان کو کامل کرو۔ کامل ایمان پھر بتائیں گے انشاءاللہ۔ اور ایک جملے میں بتاؤں ساری بات، تقوی کے ساتھ زندگی گزارو، تقوی کے ساتھ۔ قرآن پاک میں اس لفظ کا کثرت سے ذکر ہے، بہت کثرت سے ذکر ہے۔ سب وعدے متقیوں کے لیے ہیں، یوں سمجھ لو آپ۔ اور متقی اللہ کی ماننے والا، اللہ کی نافرمانیوں سے بچنے والا، اللہ کے حکموں کو پورا کرنے والا، اس کو کہتے ہیں متقی۔ اور یہی سبق یاد دلانے کے واسطے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجا گیا، اور یہی سبق یاد دلانے کے واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانی کتابیں نازل فرمائی، اور یہی سبق یاد دلانے کے واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ کیا کہ آخری نبی تو اب دنیا سے چلے گئے، لیکن قیامت قائم ہونے تک اللہ تبارک و تعالیٰ علماء کی ایک جماعت رکھے گا جو اس کے بندوں کو اور انسانوں کو ہمیشہ یہ بات یاد دلاتے رہیں گے۔ اس لیے میرے بھائی، دین سیکھو، اس پر عمل کرو، دین سیکھو اور اس پر عمل کرو۔ جیسی گزر رہی اب تک گزر گئی، اور اب آگے چونک جاؤ، ہوشیار ہو جاؤ۔ بات میری پوری ہو گئی، بہت ساری باتیں میں نے آپ کو درمیان میں بتائی، اور وعدہ کیا کہ انشاءاللہ میں پھر بتاؤں گا۔ ایک بات اور بتا رہا ہوں، ختم کر رہا ہوں۔ میں
پہلے تو اپنے ایمان اور یقین سے، جو میں نے کتابوں میں پڑھا، حدیثوں میں پڑھا، قرآن پاک میں پڑھا، اس ایمان اور یقین سے بتاتا ہوں آپ کو کہ راحت کی زندگی اس دنیا میں بھی ایمان اور اعمال اور متقی لوگوں کے واسطے ہے۔ نمبر 2، سینکڑوں ہزاروں کروڑوں لوگوں کا تجربہ بتاتا ہوں میں آپ کو کہ وہ یہ کہہ کر گئے ہیں، وہ لکھ کر گئے ہیں، اور سینکڑوں لاکھوں کروڑوں لوگ آج بھی اس بات کو مانتے اور کہتے ہیں اللہ کی ماننے میں چین و سکون ہے، اللہ کی ماننے میں راحت ہے۔ اور انشاءاللہ العزیز یہ بات میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا۔ آج تو صرف ایک آیت سنا کے بعد ختم کر رہا ہوں۔ اہبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ کون سے پارے میں بتاؤں؟ حافظ نہیں، پہلے پارے میں ہے، پہلے پارے میں ہے۔ اہبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ جب حضرت آدم علیہ السلام، حضرت حوا علیہ السلام اور دوسرے جو آسمان میں تھے، جنت میں تھے، اور ان کو دنیا میں بھیجا گیا تو یوں کہا گیا تھا کہ تم اب تو دنیا میں جاؤ اور تم کو دنیا میں جانا پڑے گا، اب تم جنت میں نہیں رہ سکتے، اب تم آسمانوں میں نہیں رہ سکتے۔ ہاں میں یوں کہتا ہوں کہ تم دنیا میں جاؤ، اور دنیا میں جب تم پہنچو گے تو دنیا میں جینے کا، زندگی گزارنے کا ایک دستور اور ایک طریقہ میں تمہارے پاس بھیجوں گا، اور جو اس دستور اور اس طریقے کے مطابق زندگی گزارے گا اس کو کوئی نہ رنج ہوگا، نہ غم ہوگا، نہ خوف ہوگا، نہ ڈر ہوگا۔ یہ بات دنیا میں بھی، عالم برزخ میں بھی اور عالم آخرت میں بھی ایسا ہی ہے۔ اور اللہ نے یہ بھیجا، انبیاء کرام علیہ السلام کو دین دے کر بھیجا، ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری دین دے کر بھیجا۔ یہ وہی دستور ہے زندگی گزارنے کا، جینے کا طریقہ وہی ہے جس پر اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ کوئی نہ رنج ہوگا، نہ غم ہوگا، نہ خوف ہوگا، نہ ڈر ہوگا۔ اسی لیے کہا گیا ایمان کے ساتھ زندگی گزارو، کچھ بھی بیتے اور تمام گناہ چھوڑ دو، نشہ چھوڑ دو، رشوت چھوڑ دو، سود چھوڑ دو، زناکاری بدکاری سے دور رہو، کسی کو قتل کرنے سے دور رہو، جھوٹ مت بولو، خیانت مت کرو، کسی پر ظلم مت کرو، کسی کا حق مت مارو۔ یہی ہے وہ گناہ، اور کیا؟ نماز پڑھو، قرآن پڑھو، ذکر کرو، ہر حاجت اللہ سے مانگو۔ یہی ہے وہ طریقہ زندگی گزارنے کا جو اللہ نے بھیجا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آپ سب فجر کی نماز کے بعد یہیں تشریف رکھیں۔ میں کچھ تھوڑی سی بات اور اس سے آگے کی بات، تھوڑی سی بات انشاءاللہ فجر کے بعد بتاؤں گا، اشراق تک، بس 15-20 منٹ جو بھی وقت ملتا ہے اس وقت۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اذان پڑھ دو، پھر دعا کر لیں گے، اور پھر اپنا وضو کر کے آ جاؤ، جماعت نماز ہو جائے گی۔ پڑھ دیا اذان؟ ہاں پڑھ دو اذان۔